سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ استخارے کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں اسلام میں ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا؟ اس کی کوئی دلیل نہیں، بالکل بے دلیل ہے۔ ہمارے ہاں اس کو جنتر منتر بنا دیا گیا ہے، اور استخارہ میں آپ کے لیے کروں، فلاں آپ کے لیے کرے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں ہیں رسول اللہ کی، یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بات کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے انسان کا، اس لیے کہ انسان اس میں افراط تفریط میں چلا جاتا ہے۔ تو پوری کی پوری کتاب زبور یہ مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں نازل کی انہوں نے کہ مجھ سے ایسے مانگا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی دعائیں سکھائیں، اس میں یہ ایک دعا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آتا ہے تو آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں۔ استخارہ خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کہ پروردگار میرے لیے اس معاملے میں خیر پیدا کر دے، مجھے صحیح نتیجے تک پہنچا دے، میری مدد فرما۔ تو یہ دعا ہے۔ تو جس طرح باقی دعائیں ہیں ایسی ہی دعا ہے، ضرور کرنی چاہیے، صبح و شام کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ایسی صورت دے دی گئی ہے کہ اب وہ ٹیلی فون پر بھی ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر ایک صاحب استخارہ فرما رہا ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے پورا ارادہ بدل دیتے ہیں، کوئی رشتہ کسی کا آیا، استخارہ کیا، خواب نہیں آیا تو شیشتہ ختم۔ یہ تو توہم پرستی تک چلا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے علم عقل دیا ہے انسان کو، معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اس میں جو خواب بتائے جاتے ہیں، کسی روایت میں کسی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ خواب آئے گا آپ کو اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ خواب تو بعض اوقات ہمارے باطن کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی تمثیل بن کے آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل غلط ہوتے ہیں، یعنی غلط رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں پہ التفات نہیں کہ اللہ کے حضور میں دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ دعا کرتا ہے تو کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، ہزار طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے تو 12 اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی تھی، علم میں عمل میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوا کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا، اس نے کوئی نیا پہلو بتا دیا، رستے میں جاتے ہوئے کسی کاغذ پر کوئی چیز مل گئی، کسی چیز کے بارے میں خیال ہی نہیں تھا کہ فلاں کتاب میں لکھی ہوگی، اچانک کھولی تو سامنے آ گئی۔ تو اللہ کی رہنمائی صرف خوابوں ہی میں نہیں ہوتی، اس کے ہزار راستے ہوتی رہتی ہے، وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور بعض اوقات مشہود رہنمائی نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ کے طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ میں دوراہے پر کھڑا ہوں، وہ دور ہو جاتی ہے، اور آپ بالکل ایک علم و عقل کی روشنی میں یقینی جگہ پر آ جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو جس صورت میں ہمارے ہاں استخارہ ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ہی بے بنیاد چیز ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور یہ دعا کس کو کرنی چاہیے؟ بھائی اس کو کرنی چاہیے جس کو مسئلہ درپیش ہے، یہ کوئی دوسرا کیوں کرے آپ کے لیے؟ یہ دعا عربی والی ہی کرنی چاہیے یا ویسے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے؟ جی ویسے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے کیا کیجئے، دعا بڑی خوبصورت ہے وہ۔ یہ میں نے اپنی اس کتاب، جی پنجابی میں کریں، انگریزی میں کریں، میں نے اپنی اس کتاب میں جہاں پر دعاؤں کا باب ہے تو وہاں وہ ساری دعائیں جو صحت کے ساتھ ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جمع کر، اس میں استخارے کی دعا بھی، اس کو آپ میزان سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں ترجمہ بھی کر دیا اس کا۔ سوال ہے جی کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف استخارہ ان ڈریمز ان اسلام، اینڈ آلسو پیپل ڈو استخارہ فار ادرس، سو واٹ از یور رولنگ آن دیٹ؟ اب ادرس کا کیا سوال ہے؟ آپ تو اب ٹیلی فون کے اوپر کہتے ہیں میرے لیے استخارہ کر دو، 2 منٹ یوں کرتے اور کہتے ہیں استخارہ ہو گیا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آنی تھی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ استخارہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں بہت سی، اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے، یعنی حضور نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں۔ آپ استخارے کی وہ دعا کبھی پڑھ کے دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، میری کتاب میزان میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے، اپنی عاجزی بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ پروردگار یہ معاملہ مجھ کو درپیش ہے، اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے۔ تو جیسے آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں، استخارہ بھی ایک دعا ہے، اس سے خواب آ جائے گا، اس سے اشارہ ہو جائے گا۔ یہ بات نہ کسی قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ حضور نے بیان کی ہے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ خوابوں کی نفسیات کیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک زوردار سجیشن دیں, آپ کا نفس اسی کو خواب کی شکل میں ڈرامٹائز کر کے رات کو پیش کر دے. تو میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ علم عقل کی روشنی میں ایک بالکل موزوں صورتحال ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کیا تھا ٹھیک نہیں آیا. تو یہ کوئی حقیقت نہیں اس کی, یہ ایک دعا ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. مذہب آپ کو اس طرح کے شعبدے دکھانے نہیں آیا, وہ آپ کو خدا سے مانگنا سکھانے کے لیے آیا ہے. تو استخارہ خدا سے رہنمائی کرنا, رہنمائی مانگنے کی دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رہنمائی کرے گا, کیا خیر پیدا کرے گا. ممکن ہے کہ کوئی دوست آپ کو بتا دے جس معاملے کو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں یہ خرابی ہے یا یہ اچھائی ہے. تو علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان استخارہ کرا رہے ہیں. شادی بیاہ میں بجائے اس کے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے یا اس کی کوئی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیجیے, استخارہ ہو رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو خواب واب آتے ہیں یہ اکثر و بیشتر آپ کا باطن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو استخارے میں اگر کچھ ایسی بات نظر آئے جو نیگیٹو ہے اور آپ کو جو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ اس سے مختلف, بالکل اپنے علم اور عقل کے فیصلے ہی پر عمل کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے, اس لیے کہ علم اور عقل کو معطل کرنے کے بعد انسان انسان نہیں رہتا. یہ سوال ہے کہ لیکن اب تو یہ کاروبار بن گیا.